बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिरजात मैं हूं अख्तर अब्बास और इस जून के गर्म महीने में मेरा मोहब्बत भरा ठंडा ठार सलाम कबूल कीजिए। और क्यूट तैयबा से हम आगाज़ करते हैं और कहते हैं सर आपके लेक्चर इतने परफेक्ट होते हैं कि दुआओं के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता। मेरे बच्चे कुछ और समझिएगा भी मत, दुआओं से ज़्यादा कीमती कोई मता कोई चीज़ है ही नहीं है। मता से मतलब मीम ते अलिफ और ऐन। काश ये 8-10 साल पहले आ जाती, कितनी मैं गलतियों से बच जाती। प्यारे बच्चे, ज़िंदगी में हर चीज़ का एक अपना वक्त मुतय्यन होता है, हमें भी इल्म नहीं होता, पर मेरे रब की टाइमिंग है। किसने कब पैदा होना है, किसने कब जवान होना है, किसने कब अफेक्टिव होना है, किसने पूरी भरी जवानी में लिटरली कख नहीं तोड़ना और बेनीलो मराम मर जाना है। और कुछ को मेरा रब इतना फलदार बना देता है, सायेदार बना देता है कि आप उनके लफ्ज़ों के साथ जुड़ जाते हो, उनके लहजों से जुड़ जाते हो और कहीं ना कहीं से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो। जितनी बेटियों को पूरी दुनिया में मैं कह रहा हूँ फ़ायदा होता है, ये तो कभी मैंने भी नहीं सोचा था कि उनकी ज़िंदगियों में इतनी खैर पड़ेगी और इतनी ठंडक पड़ेगी। इनफैक्ट खूबी और ख़ूबसूरती तो आपके अंदर पहले से मौजूद होती है। मैं सिर्फ उसके ऊपर पड़ी हुई डस्टिंग हिला देता हूँ, साफ़ कर देता हूँ, बाज़ दफ़ा दोबारा भी कर देता हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका दिल बड़ा अच्छा हो जाता है। जब आपका दिल अच्छा होता है तो आपका दिन भी अच्छा हो जाता है। जब आपका दिन अच्छा होता है तो जो आपके साथ जुड़े होते हैं उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। अच्छा जी, यश शायद हिब्रो है या हरू है, ये इंडिया से है। वो कहते हैं मैं इंडिया से हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। यश साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जब आप में से किसी दोस्त का आता है पैगाम तो हमें भी अच्छा लगता है। वैसे आमतौर पे हैदराबाद दक्कन से बहुत आते हैं और ज़ाहिर है वो जब उनके वॉइस मैसेज आते हैं तो कभी कभी दिक्कत होती है। यानी ये टिपिकल वो ज़ुबान जो फिल्मों में होती थी या किताबों में जब बच्चियाँ वो बोलती हैं तो शुरू में तो बड़ी हैरत होती है, फिर तुक्का लगा के हम उसको समझ लेते हैं कि ये जुमला इसके आपस में यूँ तालमेल हो सकता है। समीना मिर्ज़ा कहती हैं कि सर दिल करता है कि रोज़ की 5 और 6 वीडियोज़ आएँ और ज़्यादा सुने, ज़िंदगी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। मेरे बच्चे ना बदहज़मी हो जाएगी। इनफैक्ट जो अच्छी चीज़ है उसको भी एक तवाज़न के साथ रहना चाहिए, एक तनासब के साथ रहना चाहिए। हर वक्त एक तरह की बात नहीं की जा सकती, बीच में कभी कभी हल्का फुल्का भी होना चाहिए। कभी खाना भी होगा, कभी सैर भी होगी, कभी गप्पें भी होंगी। इनफैक्ट जो लोग बहुत सख्त हो जाते हैं और एक ही तरह का स्टेरियोटाइप, तो रोज़ तो मटन भी नहीं खाया जाता। ये जो हमने 2 का फ़ैसला किया, ये 2 वीडियो पूरा दिन चैन नहीं लेने देती। यानी अंदाज़ा करें सब लोग 8-8 घंटे की नींद सुकून से लेते हैं, मुझे नहीं 8 घंटे नसीब होते। मेरी आरज़ू होती है कि मुझे कभी 5-6 घंटे मिल जाएं सोने को। ये कोई आसान नहीं होता। इनफैक्ट आप लोगों के मैसेजेस और पैगामात जो वीडियोस के नीचे होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं, सैकड़ों में नहीं होते, हज़ारों में होते हैं। और मेरा मन होता है कि मैं ज़रूर रात को सोने से पहले दिन में सुबह, क्योंकि पूरा दिन तो वक्त नहीं मिलता। इनफैक्ट ये सारा एक पूरा पैकेज होता है, चीज़ों को सोचना, इन कामों को आगे मुकम्मल करना, ये बहुत टाइम टेकिंग होता है। बस ये दुआ किया कीजिए जो हज़रत उमर फ़ारूक किया करते थे कि ए अल्लाह मेरे वक्त में बरकत दे दे। वक्त तो वही रहेगा 24 घंटे, पर अगर वक्त में खैर पड़ जाए, बरकत हो जाए तो फिर ये 2 वीडियोज़ भी बहुत काफ़ी हैं। ये 20 पे भारी हैं और अगर इनमें खैर उड़ जाए और अल्लाह ना करे कभी मेरी नीयत में कोई ख़राबी ऐसी हो, कभी मेरी आँख में, कभी मेरी निगाह में, कभी मेरी सोच में कोई कमी कजी आए, इसके लिए जितने लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं इतनी से मैं आरज़ू तो कर सकता हूँ ना आपसे कि अपनी दुआओं में ये ज़रूर दुआ कर दिया कीजिए कि मरते दम तक, आखिरी सांस तक मेरी नीयत में, मेरे इरादे में कभी कोई फतूर ना आए और अल्लाह से मोहब्बत और उसके बंदों से मोहब्बत के जिस डगर पे मैं चल रहा हूँ उसमें किसी वजह से ना कमी आए और ना कोताही मुझसे हो। रिहाना रशीद कहती है इंटरेस्टिंग सर। रिजवान साहब कहते हैं सर जब हर तरफ से मायूसी का अंधेरा होता है और गहरा अंधेरा, तो ऐसे में आपके लफ्ज़, आपकी मोहब्बत और डांट उम्मीद की रोशनी बनकर आती है और बल्ब की तरह जगमगाने लगती है। मेरा रब आप पर अपनी मज़ीद रहमतें नाज़िल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। खैर, जून काफ़ी गर्म महीना होता है और इस गर्मी का कभी कभी के मिजाज में भी असर पड़ता है। लेकिन अगर कमरा ठंडा हो, ठंडी हवा चल रही हो, फ़ैन चल रहा हो, एसी चल रहा हो, तो शायद वो गर्मी आपके अंदर नहीं उतरती। लेकिन सम टाइम कुछ जुमले और कुछ बातें आपको तपा देते हैं और आपको लिटरली गुस्सा आता है। मैं निस्बतन गुस्सा कम करता हूँ, उस गुस्से को काबू करता हूँ। कसम तो नहीं दी जा सकती, पर आज जो कुछ हुआ
لٹرلی میں اپنے آپ کو قابو نہیں کر پایا. مجھے بہت افسوس بھی ہوا, دقت ہوئی. ایک خاتون نے رابطہ کیا جنوبی پنجاب سے. جنوبی پنجاب میں ایک شہر ایسا ہے جو بالکل بے وفاؤں کا شہر ہے, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, پر وہاں کی مٹی میں کہیں پرابلم ہے کہ جو اس مٹی سے اڑی ہوئی جڑی ہوئی لڑکیاں ہیں ان کے اندر وفا کم ہے. یہ لڑکی اسی شہر سے ہے اور 4 بچے ہیں اس کے. اس احمق نے جو بات مجھے بتائی, اور ظاہر ہے وہ مشورے کے لیے اس نے فون کیا تھا, تو میں مشورہ دیتے ہوئے بہت کول کام اور کمپوزڈ رہتا ہوں, سکون سے سنتا ہوں. لیکن یہ پہلا تھا جب میں بار بار تپا اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں جسے محبت کرتی ہوں وہ بے وفا ہو گیا. میں نے کہا کیا مطلب, تم اپنے میاں سے محبت نہیں کرتی؟ کہنے لگی نہیں, میاں سے تو محبت ہے, میرے 4 بچے ہیں, لیکن مجھے کچھ سال پہلے ایک لڑکا پسند آ گیا, اس سے میری محبت ہو گئی اور میں اپنی کزن کے ساتھ اس سے ملنے جایا کرتی تھی. تو پھر ہمارے جو دن تھے وہ بھی سانجھے ہو گئے, پھر ہماری راتیں بھی سانجھی ہو گئی اور میں نے اس کے ساتھ 1.5 سال گزارا. اچھا, جس طور پہ وہ بات کر رہی تھی اس میں کہیں رتی برابر بھی گناہ کا, شرمساری کا, یا کہیں وہ جو ہوتی ہے آپ کے اندر گناہ کرنے کے بعد ایک احساس ندامت ہوتا ہے, اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا. تذکرہ کس بات کا تھا کہ مجھے میری اس دوست نے, اس کزن نے دھوکہ دیا اور مجھے اس لڑکے نے دھوکہ دیا, اور دھوکہ یہ دیا کہ اب وہ دونوں آپس میں اکٹھے سونے لگ گئے اور مجھے اس بات کا پتہ چل گیا ہے اور میں بہت دکھی ہوں. میں بد دعا دیتی ہوں کہ اس کے ساتھ یہ ہو. میں نے کہا بی بی تم ٹھہرو, پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم ایک قانونی رشتے میں تھی, اپنی مرضی سے, ماں باپ کی مرضی سے, اس رشتے سے رب نے تمہیں اولاد سے نوازا, تم نے بددیانتی کی, اس رشتے کے ہوتے ہوئے تم نے خیانت کی, اپنے میاں کے ہوتے ہوئے, اور تم نے کسی اور کو پسند کیا. تو یہ محبت نہیں ہے, یہ تم نے جرم کیا. جتنا کم سے کم تر لفظ بھی استعمال کیا جائے, تم نے زنا کیا اور تم نے گناہ کیا, اور تم اب اس گناہ پہ شرمسار ہونے کی بجائے مجھ سے یہ پوچھنے آئی ہو کہ میں اس لڑکے کو بد دعا کیسے دوں کہ اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں, اس کی زبان میں کیڑے پڑ جائیں اور وہ اس لڑکی اور اس کو دونوں کو سزا ملے. تم دونوں چور تھے. اگر دونوں چور نہیں تھے تو وہ ڈاکو تھا اور تم ڈاکو کی فیسیلیٹیٹر تھی. ہی کیم ٹو یو, یو فیسیلیٹیٹڈ. اس نے تمہارے گھر میں نقب لگائی, سیند لگائی, اور تمہارے میاں کی امانت اس کے بستر پہ اس نے قبضہ کیا اور تم کو بددیانتی پہ مجبور کیا, یا تم خود اپنی مرضی سے چلی گئی کسی اور جگہ تم نے جا کے اپنا منہ کالا کیا, اور تم ساتھ اس لڑکی کو بھی جو تمہاری کزن تھی تم نے اس کو بھی شریک کیا. اب جب تم دونوں کی گفتگویں ہوتی ہوں گی, جس لسٹ کا ظاہر اس گفتگو میں تم جا کے کوئی تلاوت تو نہیں کرتی ہوگی, اس گفتگو میں جس طور پہ جملے کسے جاتے ہوں گے, ایک دوسرے کو چھیڑخانی ہوتی ہوگی, تو وہ پتھر کی تو نہیں تھی, اس کا بھی دل تھا, تمہاری طرح تھی وہ بھی. اس عمر میں سب لڑکیاں اچھی ہوتی ہیں, اور اس نے اور ان دونوں نے اپنے طور پہ ایک رشتہ گناہ میں ایک رشتہ گناہ کو اور شامل کر لیا, ایڈ کر لیا. تو انفیکٹ اس کو تم گناہ گار کیسے کہو گی؟ یعنی اس نے گناہ کیا, برا کیا, لیکن تم نے تو ایک رشتے میں بندھے ہوئے اس کی پاکیزگی کا ستیہ ناش کر دیا. تم نے 4 بچوں کی ماں ہوتے ہوئے اس امانت کو, اس محبت کو جو تمہیں عزت دیتی ہے, جو تمہیں رفت دیتی ہے, تم نے اس کو مٹی سے ملا دیا. اب سوچو کہ ان بچوں کو پتہ چلے, اس میاں کو پتہ چلے, تمہاری اپنی ماں اور باپ کو پتہ چلے, اور آنے والے کل میں وہ لڑکا ضرور یہ کرے گا. یعنی جب بھی اس کی بد دعائیں بڑھیں گی, اس سے لڑے گی, کیونکہ آج کل اس کو تانے وانے دیے ہوئے ہیں تو بول چال بند ہے. تو جب میں بہت تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کی تو کہنے لگی کہ سر مجھے اب بتائیے تو اپنے دل کو میں سکون کیسے دوں. تو میں نے اسے کہا کہ تم جس رستے پہ چل رہے ہو اس پاپی دل سے کہو یہ رستہ اینڈ ہے, آگے ڈیڈ اینڈ ہے, آگے نہیں جانا, وہاں سے واپس پلٹو. گناہ کا جب آپ کو احساس ہو جائے وہاں سے آپ پلٹ آؤ. تو سجدے میں جا کے ہم کیا کرتے ہیں, پورا بدن آپ کا موم بن جائے اور آپ رونے لگ جاؤ. پر اگر آپ کا دل چور ہو, دل وہاں اٹکا ہوا ہے, اس کزن کے ساتھ اٹکا ہوا ہے, ان دونوں کی راتوں کے بارے میں سوچ سوچ کے آپ ہلکان ہو رہے ہو اور اپنے گناہ کے بارے میں نہیں سوچ رہے, اور اس کو گناہ گار ٹھہرا کے آپ سارا ملبہ اس پہ ڈالنا چاہتے ہو, تو اس کو دنیا میں شاید ہی کوئی آدمی اتنا بڑا
ظرف رکھتا ہو، دل رکھتا ہو یا گھٹیا سوچ رکھتا ہو کہ اس کو سپورٹ کر سکے، اس حرکت کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ تمہاری خوشی کے لیے۔ اور اس طرح کی جتنی لڑکیاں ہیں جو اپنے گھروں کو، یہ بدنما داغ ہیں جن کے میاں حیات ہیں، جن کے بچے ہیں اور جن کے گھر داری ہے، اور وہ اپنے میاں کے بستر کی حفاظت نہیں کرتی۔ عورت ذمہ اور ہے کیا؟ حلال کے بچے کو جنم دے اور اپنے میاں کا بستر جو ہے اس کی حفاظت کرے، اس کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی اور عصمت کی حفاظت کرے۔ یہ جو لسٹ ہے، یہ جو شہوت ہے، یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ ایک رستہ اور بھی تھا، آپ اس میاں سے طلاق لیتے اور اس آدمی سے شادی کر لیتے، ممکن ہے آپ اس کے وقت میں ہوتے، پر ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے وہ کام حرام رستے سے کیا۔ ایک لڑکی کرے یا 10 کرے، 100 کریں یا 1000 کریں، زیادہ کرنے سے حرام حلال نہیں ہو جائے گا، زیادہ کرنے سے گناہ ثواب میں نہیں کنورٹ ہوگا، اس کی شدت اتنی ہی بری رہے گی۔ اور آنے والے دنوں میں کسی نہ کسی لمحے، چونکہ آپ رب کو چیلنج کر رہے ہیں، رب کی گستاخی کر رہے ہیں، اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، سوسائٹی کے اور دین کے نارمز کو توڑ رہے ہیں، وہ ساری محبت جو آپ کی ماں نے یا باپ نے آپ کے نچھاور کی اور آپ کو اچھی انسان بنانے کی کوشش کی، آپ نے سب کو گول کر کے گندگی میں دے مارا اور ساتھ ہی پیچھے چھلانگ لگا دی۔ اس گندے رشتے سے جتنی جلدی واپس آؤ گے، اور اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے میاں کے ساتھ اور اپنے خاندان کے ساتھ، اس واپسی میں صرف توبہ ہوتی ہے، اس واپسی میں صرف اللہ کے یہاں گڑ گڑانا ہوتا ہے۔ اور چونکہ آپ کا دل یہ نہیں مان رہا، آپ اسی گناہ کے راستے پہ چل دیں پہ مصر ہو اور وہی کرنا چاہتے ہو، آپ کو اس کا بدن، اس کا لمس یاد ہے، تو یاد رکھیے گا ہر گناہ کے آگے جو کھائی ہے وہ پاٹی نہیں جا سکتی، اس میں گرنا لازم ہے، وہ حاویہ ہو یا اس سے گہری ہو، دنیا میں یا اس کے بعد کی دنیا میں، دونوں جگہ پہ، چونکہ یہ رب کا فیصلہ ہے، بندہ اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرا رب ہر لڑکی کو اس طرح کی ذلت سے اور اس طرح کے بدترین لمحے سے اور اس طرح کے بدترین فیصلے سے بچائے، اس لیے کہ یہ آپ کو بے وقت کر دیتا ہے، پرے کاہ سے بھی زیادہ بے وقت۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔